بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 38 ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کے معاشی اقدار، اور اسلام کے معاشی اقدار میں سے آج ہم مساوات پڑھیں گے، کیونکہ پچھلے آخری دو اسباق میں ہم نے تقویٰ سے متعلق گفتگو کی تھی۔ اب ہم مساوات کی طرف چلتے ہیں۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے معیشت میں تقویٰ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ معیشت میں تقویٰ کا کیا کردار ہے۔ تو صرف دولت میں ہم نے تقویٰ دیکھا کہ دولت کو خرچ کرنے میں تقویٰ کا کیا کردار ہے۔ تو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تقویٰ دولت کو خرچ کرنے میں۔ ایک اس باتی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت کو خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ جب خرچ کیا جائے تو جائز چیزوں پر خرچ کیا جائے۔ ایسے ہی انسدادی پہلو ہے کہ جن سے منع کیا گیا ہے، حرام چیزوں پر خرچ نہ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے، عیاشی والی چیزوں پر خرچ نہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے حدود و قیود اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، حکم بھی دیا ہے اور ایک پابندی کے ساتھ حکم دیا ہے دولت کو خرچ کرنے کا۔ ایسے ہی پیدائش دولت میں تقویٰ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ دولت کو پیدا کرنے میں جو دولت کمانا، اکتساب رزق جو ہے، اس میں بھی تقویٰ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس باتی پہلو میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جی دولت کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، حلال ذرائع آمدنی استعمال کرو، اور انسدادی پہلو میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ حرام ذرائع استعمال کر پیدائش دولت نہ کرو، حرام ذرائع سے دولت نہ کماؤ، اکتساب رزق کرنا ہے تو حلال کرو، حرام نہ کرو۔ ایسے ہی تقسیم دولت میں بھی تقویٰ اہم کردار ادا کرتا ہے کہ اس باتی پہلو ہے کہ دولت کو جو عادلانہ طریقہ ہے اس طریقے سے تقسیم کیا جائے، اور منع کیا گیا ہے کہ ظالمانہ طریقے سے دولت کو تقسیم نہ کیا جائے۔ اور پھر آخر میں ہم نے تقویٰ اجتماعی معیشت میں دیکھا ہے کہ ایک ریاست کے لیے تقویٰ کو اختیار کرنا بھی لازمی چیز ہے، اور اس میں بھی تقویٰ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے مساوات کا معنی اور مفہوم دیکھیں گے۔ ایسے ہی اسلام کا تصور مساوات دیکھیں گے کہ اسلام مساوات کا کیا تصور پیش کرتا ہے، اور دوسرے جو معاشی نظام ہیں ان میں مساوات کی کیا حیثیت ہے۔ انشاءاللہ بالتفصیل ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسلام کا جو تصور مساوات ہے اس میں خلقی مساوات اور نیابتی مساوات آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر سب کو برابر پیدا کیا ہے، اور نیابتی جو یعنی نیابت کے اور خلیفہ ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ مساوات ہیں۔ ایسے ہی معیشت میں مساوات کا کیا کردار ہے، یعنی مساوات کا ہم نے تعارف تو پڑھ لیا۔ اب اصل عنوان جو ہے کہ معیشت میں، معاش میں مساوات کا کیا کردار ہے، یہ کیا رول پلے کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے اب ہم مساوات کا معنی اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ تو جو مساوات کا لغوی معنی ہے، یہ مساوات کا لفظ سوا سے نکلا ہے، یعنی برابری، برابر ہونا کسی چیز کے، تو یہ مساوات کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں یہ اصطلاحی معنی مساوات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور پیدا ہونے میں تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رنگ دیے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کسی کو سفید بنایا، کسی کو سیاہ بنایا، کسی کو عربی بنایا، کسی کو عجمی بنایا، کسی کو معذور بنایا۔ تو یہ معذور ہونا، عربی عجمی ہونا، سیاہ گورا ہونا، یہ کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے کوئی انسان اوپر یا نیچے نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کی روشنی میں سارے انسان برابر ہیں پیدائشی طور پر۔ لیکن اگر کسی کو فضیلت ملے گی، کوئی ان میں سے اونچا ہوگا، تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ بلند ہے، وہ اتنا زیادہ افضل ہے۔ تو یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ سارے لوگ برابر ہیں پیدائشی طور پر، ان میں کسی کو کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں اگر کسی کو فضیلت مل رہی ہے تو وہ تقویٰ کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ ہاں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ، اور یہ غلط تصور پیدا کیا ہوا ہے کہ جی تمام انسان ہر لحاظ سے برابر ہیں، یہ ایک غلط دعویٰ ہے، خلاف حقیقت دعویٰ ہے۔ کیونکہ ہر لحاظ سے تو انسان برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ خالق کائنات نے
ہر انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی طبیعت کو مختلف بنایا، ان کی صلاحیتوں کو مختلف کیا، ان کے رجحانات کو مختلف بنایا، ان کے سوچ و فکر میں فرق رکھا، کسی کو زیادہ صلاحیتیں دی، کسی کو کم دیں، ان کی جو تفکرات ہیں ان میں اختلافات موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان پھر برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ سب کو پیدا کیا ہے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں، اس لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن یہ نظریہ غلط ہے کہ جس ہر لحاظ سے سارے انسان برابر ہیں۔ اور مساوات کی جو اہمیت ہے وہ انسانی تاریخ میں بہت زیادہ رہی ہے۔ معاشروں کے جو بناؤ ہیں اور معاشروں کے جو بگاڑ ہیں، اس کا فیصلہ مساوات نے کیا ہے۔ مساوات نے اس بارے میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ پچھلی جو قومیں گزری ہیں جن میں قدیم یونانی ہیں اور قدیم رومی ہیں، ان تہذیبوں میں مساوات کا کوئی تصور موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے یہ معاشرے تباہ ہو گئے۔ ایسے ہی ہندوؤں میں مساوات کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ہندوؤں نے تو مستقل طور پر اپنے آپ کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جو جس ذات میں پیدا ہوا وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، جو مرضی کر لے۔ اگر کوئی شودر ہے تو وہ ہمیشہ شودر ہی رہے گا، اگر کوئی برہمن ہے تو وہ ہمیشہ برہمن ہی رہے گا، چاہے اس کے حرکات و عادات چاہے جیسا مرضی غلیظ انسان ہو وہ برہمن ہی رہے گا۔ جتنا مرضی کوالٹیز کا انسان ہو، جتنی مرضی خوبیوں کا انسان ہو، اگر وہ شودر ہے تو وہ ہمیشہ شودر ہی رہے گا۔ تو اس طریقے سے یہ معاشرہ بھی تباہی کے دہانے پر ہے اور تباہ ہو چکا ہے، چونکہ اس نے اپنے آپ کو ذاتوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ کتنی تحریکیں اٹھی ہیں اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ہندوؤں میں خود ہی۔ ایسے ہی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ نظام تھا، اس میں انسانوں کے درمیان میں فرق رکھا جاتا تھا کہ جو آجر تھا وہ آجر تھا، وہ سرمایہ دار تھا، اور جو اجیر مزدور تھا، مزدور طبقہ ایک الگ طبقہ تھا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک فرق تھا۔ تو یہ بھی مطلب کہ ایک مساوات کا درس تو نہ ہوا نا، برابر تو نہ ہوئے سارے انسان۔ آجر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، مزدور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا تھا، تو اس طریقے سے مساوات اس میں بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ تو مساوات کا درس اسلام نے جب دیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا تصور مساوات کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں مساوات کا درس دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ تو اب وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کو پیدا کیا گیا ہے، تو اس پیدا ہونے میں سارے انسان برابر ہیں۔ کیونکہ ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جب ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو اولاد تمام کی تمام برابر ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد برابر ہے، ان کے درمیان میں مساوات موجود ہیں۔ ایسے ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، بس کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار تو صرف اور صرف تقوی ہے۔ تو دیکھیں، اب جب سارے انسان مٹی سے بنے ہیں تو مٹی سے بننے میں سب برابر ہیں، کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، چاہے کوئی بڑے قد کا ہو، چاہے کوئی چھوٹے قد کا ہو، چاہے کوئی گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے کوئی عربی ہو اجمی ہو، کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کا معیار تقوی رکھا ہے اسلام نے۔ اسلام کا یہ تصور مساوات ہے کہ تقوی میں جو آگے چلتا چلا جائے گا، اللہ کے جو قریب ہوتا چلا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہوتا چلا جائے گا، اور جو تقوی میں پیچھے رہ جائے گا، چاہے وہ عربی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے قد کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گورا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا تصور مساوات۔ تو جو خلقی مساوات ہے، اس کا تصور بھی اسلام دیتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے تمام انسان برابر ہیں، ان کا مادہ تخلیق یعنی مٹی وہ ایک ہے، طریقے تخلیق یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد وہ ایک ہیں۔ تو اس طریقے سے ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ساری انسانیت، تو مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں۔
ہاں اب مخلوق ہونے میں، مخلوق میں سے جو اللہ کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی زیادہ فرما برداری کرے گا وہ اس کے زیادہ نزدیک ہو جائے گا، وہ اس کا فرما بردار بن جائے گا۔ ایسے ہی امت مسلمہ دو گروہوں میں تقسیم ہے نا، ایک امت مسلمہ، ایک امت کافرہ۔ اب دو گروہوں میں تو ہے مساوات ہے، اب ایسا نہیں ہندوؤں کی طرح کہ جو جس ذات میں پیدا ہو گیا وہ اسی میں رہے گا۔ ہاں کوئی کافر ہے وہ اسلام لے آئے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک ہو جائے گا، کافر ہونے کے اعتبار سے اللہ سے دور تھا۔ ایسے ہی مسلمانوں میں اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ فرما برداری کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ جی جیسے کہ ہندوؤں میں ہے کہ جو جس میں پیدا ہو وہی رہے گا، تو یہ خلقی مساوات ہے کہ پیدائشی طور پر سب برابر ہیں۔ ہاں تقویٰ کا معیار الگ الگ ہے کہ جس کا زیادہ تقویٰ ہے وہ زیادہ قریب ہو جائے گا اللہ کے نزدیک، اس کی زیادہ فضیلت ہوگی۔ ایسے ہی نیابتی مساوات کا تصور بھی اسلام دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو وہ اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو نائب ہونے میں، خلیفہ ہونے میں سب انسان برابر ہیں۔ ہاں حکمرانی کرنے کا جو حق ہے وہ ان لوگوں کو زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کیے ہوئے ہیں یا تقویٰ کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، پھر ان کو فوقیت ہو جائے گی، اور پھر سیاسی اور معاشرتی اور قانونی حکمرانی ایسے لوگوں کو ہی حاصل ہوگی۔ ویسے نائب ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے میں سب انسان برابر ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت میں مساوات کا کیا کردار ہے، یعنی مساوات جو ہیں یہ معیشت میں کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے اس معاشی نظام میں مساوات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو جیسا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے مستفید ہونے میں سارے انسان برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں سے ہر انسان مستفید ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ جی یہ دریا ہے تو اس سے صرف میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور کوئی نہیں، نہیں جی، اللہ تعالیٰ نے سب کا حق اس میں رکھا ہے، سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ دریا ہیں، چشمے ہیں، اور ایسے ہی جنگل کی لکڑیاں ہیں، قدرتی درختوں کے پھل ہیں، اور ایسے ہی صحرا کے جانور ہیں، ان سے استفادہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہیں جن پر کسی کا قبضہ اور ملکیت نہیں ہوتی، ان چیزوں سے ہر شخص مستفید ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہ استفادہ کرنے میں تمام انسان برابر ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے۔ ایسے ہی اسلام نے معاشی اجارہ داری کا بھی خاتمہ کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ جی کسی خاص، کسی مخصوص طبقے کے لیے یہ کاروبار ہیں اور دوسرے کاروبار اس طبقے کے لیے ہیں، غریب لوگوں کے لیے یہ چھوٹے درجے کے کاروبار۔ ایسی کوئی اجارہ داری اسلام نے قائم نہیں کی، بلکہ جو کاروبار ہیں، معاشی کاروبار یا جن سے معاش کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی انسان ان کو کر سکتا ہے، تو یہ برابر حق ہے ہر کسی کو کہ وہ کوئی مرضی کاروبار کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مساوات کا درس ہے، معیشت میں اس کی اہمیت ہے۔ ایسے ہی ہر شہری کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں جو برابری ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، علاج معالجہ ہے، تعلیم ہے، یہ ساری بنیادی ضروریات ہیں، تو ان کے حصول میں تمام انسان برابر ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی امیر لوگوں کو تعلیم دی جائے گی، ان کو علاج دیا جائے گا، ان کو روٹی کپڑا مکان دیا جائے گا، اور غریبوں کو نہیں دیا جائے گا، یا صرف غریبوں کو دیا جائے گا امیروں کو نہیں، یہ مساوات نہیں ہے۔ سب کے لیے ان چیزوں کا انتظام کرنا اور یہ چیزیں فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست سب کو ایک برابر نظر سے دیکھے گی اس لحاظ سے۔ ایسے ہی حصول رزق کے یکساں مواقع میسر آتے ہیں اسلام میں، کہ مساوات کا درس ہے نا، کہ ایک حصول رزق کا موقع ہے، اس پر تمام لوگ آ سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی جد و جہد اور کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موقع صرف اس خاص طبقہ کے لیے ہے، یہ اپرچونٹی صرف اس خاص طبقہ کے لیے نہیں، کسی طبقے کو خاص نہیں کیا جا سکتا، چونکہ تمام انسان برابر ہیں اور تمام اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مساوات کا معنی اور مفہوم پڑھا ہے۔ ایسے ہی اسلام کا تصور مساوات دیکھا، جس میں خلقی مساوات اور نیابتی مساوات،
ایسے ہی معیشت میں مساوات کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی مساوات کا اسلامی معیشت میں کیا کردار ہے، اس پر نوٹ لکھیں۔ تو اگلے سبق نمبر 39 میں اسلام کے معاشی اقدار پڑھیں گے اور معاشی اقدار میں سے اخوت پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔